ہم جب بھی کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں نا جس میں عورت کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تو فٹافٹ جا کے بیوی پہ اس کو فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایسی نہیں ہے. حالانکہ میں یہ بات سن کے آیا ہوں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بیوی کو بتائیں گے تو وہ تو پہلے ہی کہتی ہے کہ آپ مخالف ہیں. یہ تو چیز بیٹی کو بتانے والی ہے, یہ تو بہن کو بتانے والی ہے جو آپ کے منہ سے اثر جلدی قبول کرے گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی تربیت کی. ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا, یاد رکھنا, جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے. بس یہ شاید حرف آخر ہے, شروع میں بھی اور آخر میں بھی. اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو وہ کھنڈر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود ہے. بس یہ سمجھ لو. اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, اس لیے کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بیچارے ساری صلاحیتوں, خوبیوں, تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے. یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت, گھر کو سینچنا ہے, آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے, ایک لازمی جز ہے, اس کو سمجھ لیں. بچے باپ جتنا مرضی مشفق ہو, مہربان ہو, پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی بولیے ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہے کبھی بھی چھوٹی عمر میں, بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے, کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں, اثر لینے لگے, معاملہ اور ہے. لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں. یہ ممتا ہے, کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیچ پھر بھی ہوں گے, تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, اپنی بہنوں کی تربیت کریں, تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے, وہ اذیت محسوس نہ کرے. بلکہ جب میری بیٹی, میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے, سکون والا کر دے. تو ہم تباہی ہے گھروں کی. میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں, آپ یقین کریں, تڑپتے ہوئے, سسکتے ہوئے, بل بلاتے دیکھے ہیں, اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا. غیر تربیت یافتہ ماحول, اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا. تو مہربانی فرمائیں جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے, بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ, توجہ دیں گے انشاءاللہ. اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے. آج جو میں بات کروں گا نا اس کے دونوں پہلو یاد رکھیے گا کہ تربیت کا معنی سختی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سے پیار بھی کھول کے کیا ہے اور تربیت بھی کھول کے فرمائی. ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے, پھر ہنسے نہ, مسکرائے نہ, ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی. دونوں باتیں غلط ہیں. تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں, اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں حضور کی. چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں, جلدی شادیاں ہو گئیں, اپنے گھروں کو چلی گئیں. جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی, زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں, اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں. اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی. اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی, نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں, بڑی بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے. حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے. حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے. حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر. حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے, حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے.
تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. حضرت فاطمہ کی بھی 6 اولادیں با اختلاف روایات بیان کی گئی ہیں. 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن. امام محسن کا جلدی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں. باقی 2 شہزادیاں بھی ذرا جلدی رخصت ہو گئیں. جناب زینب موجود رہیں، کربلا تک گئیں، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ کتابوں میں ملتا ہے. حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا. قرآن مجید نے اس گھر کی محبت ہم پر فرض قرار دے دی. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا. اور حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اور یہ بخاری مسلم ہے، مشکات ہے. فرمایا جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کل نمازیں پڑھے نا، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں پڑھے. لو بڑی بات کرنے لگا ہوں، رمضان کا پہلا جمعہ ہے. بالغ ہونے سے لے کر کوئی نماز قضا نہ کرے، اور جب ہر سال بالغ ہونے کے بعد حج آئے تو حج بھی کرے، ہر سال رمضان آئے تو روزے بھی رکھے، ہر سال زکوٰۃ بھی دے، غریبوں کی مدد بھی کرے، میٹھا بھی بولے، خلوص بھی رکھے، رویے بھی ٹھیک رکھے. پر نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہ کرے تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جب مرے گا تو بے ایمان مرے گا، بے ایمان مرے گا، بے ایمان. اور اگر اہل بیت نبوت کے ایمان پر مرے گا تو من مات علی حب آل محمدن مات شہیدا. حضور نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، فرمایا جو میرے گھر والوں سے محبت کرتا ہوا مر گیا وہ سادی موت نہیں مرا، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت فاطمہ سے، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے. ایک بات یہ ہے کہ ان سے محبت، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو آپ اس کے دشمن تلاش کرنے شروع کر دیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے. اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو، دشمن نہ تلاش کرو، غلام تلاش کرو، پیارے تلاش کرو ان کے. یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر. تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے. چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ. کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے